بلوائیوں کا خطرہ ابھی دور نہ ہوا تھا۔ حشام نے گرے ہوئے دروازے کو اٹھا کر پھر اسی جگہ پھنسا دیا جہاں سے وہ گرا تھا، اور گھر کے دروازے کو اس طرح مستقل طور پر بند کر دیا۔ ابھی حشام پوری طرح مطمئن نہ تھا، چنانچہ اس نے مہلت ملتے ہی اہل خانہ کو پڑوسیوں کے ہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا، تاکہ اگر بلوائی دوبارہ حملہ آور ہوں تو گھر کی خواتین اور بچے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن سکینہ نے اپنا مورچہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، ابا جان، میں آپ کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کروں گی۔ ہم امی جان بچوں اور غزالہ کی خادمہ کو ہمسایوں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ بچے اور حشام کی بیوی اب نیچے اتر آئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر خوف کی زردی چھا گئی تھی۔ حشام کو یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے عمر اور علی سے مخاطب ہو کر کہا، عمر اور علی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو، تمہارے بوڑھے دادا نے سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔ یاد رکھو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بچوں کو دادا کی بات سے حوصلہ ملا۔ وہ اگلے لمحے پڑوس کے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ ان کے پڑوس میں بھی بوڑھے سالار کا گھر تھا۔ بوڑھا سالار مر چکا تھا، لیکن اس کے گھر کی خواتین اور ایک بیٹا یہاں رہتے تھے۔ گھر میں اس وقت خواتین کے علاوہ صرف ایک خادم تھا۔ حشام نے اسے انتہائی عجلت میں کچھ باتیں بتائیں اور اپنے استبل سے ایک عمدہ گھوڑا دے کر کسی جانب روانہ کر دیا۔ اس پورے دورانیے میں گلی خالی پڑی تھی۔ بلوائی جا چکے تھے، لیکن ان کی واپسی کا خطرہ موجود تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں جگہ جگہ بغاوت، فسادات اور آتش بازی نہ ہوتی تو حشام بھی کسی جانب چل پڑتا، لیکن ادرنا شہر تو کربلا کا سما پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ حشام نے اپنے گھر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ادھر سلیم پاشا کو جب یہ خبر ملی کہ قاسم اور طاہر کے بوڑھے باپ نے باغیوں کے 10 افراد پر مشتمل دستے کے دانت کھٹے کر دیے ہیں تو وہ پیچوتاب کھا کر رہ گیا۔ اسے بے حد غصہ آیا اور وہ اپنے باغیوں کو بری طرح ڈانٹنے لگا۔ وہ قاسم کی عدم موجودگی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ناکامی کی خبر ملتے ہی فوراً اٹھا اور اپنے چہرے پر ڈاٹا باندھ کر خود اس شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے چل کھڑا ہوا۔ اس مرتبہ اس کے ہمراہ بلوائی نہ تھے، بلکہ یعنی چری کے بہترین تلوار باز تھے، اور یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ ہر حال میں قاسم کو صدمہ پہنچا کر مفلوج کرنا چاہتا تھا۔ گھڑ سواروں کا یہ دستہ تیزی کے ساتھ قاسم کے محلے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ حشام ابھی تک پچھلی لڑائی کی تھکن بھی دور نہ کر سکا تھا کہ سلیم پاشا کا نقاب پوش دستہ دروازے کا پٹ گراتا ہوا اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ حشام نے حسب سابق ان کا استقبال ڈیوڑی میں ہی کیا، اور سکینہ نے بھی کمان کے چلے پر چڑھا تیر چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ شاید قسمت بوڑھے حشام کا ساتھ دینے سے انکار کر چکی تھی۔ اس نے دشمنوں کا جان توڑ کر مقابلہ کیا۔ پے در پے 3 بہترین سپاہی جہنم واصل کر دیے۔ سکینہ کی تیر اندازی سے بھی کئی سپاہی زخمی ہوئے، لیکن سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی اور حشام کے بازوؤں کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ بالآخر حشام کی تلوار دشمن کے وار روکنے میں ناکام ہو گئی اور بوڑھا حشام آخر دم تک مردانہ وار لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ حشام کے گرتے ہی سلیم پاشا کے دہشتگرد پورے مکان میں پھیل گئے۔ سلیم پاشا ابھی تک صحیح سلامت تھا۔ اس نے خود کو عملی طور پر حشام کے خلاف لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ جس کمرے میں سکینہ تھی، دہشتگرد اس کمرے میں داخل ہونے سے ہچکچا رہے تھے۔ سکینہ بھی اب کمان چھوڑ کر تلوار اٹھا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ دہشتگرد ہچکچاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے ایک نقاب پوش تھا، اس کے پیچھے سلیم پاشا تلوار سونت کر داخل ہو رہا تھا۔ وہ احتیاط سے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن ان کی احتیاط ان کے کسی کام نہ آئی۔ سکینہ کسی شیرنی کی طرح دروازے کے عقب سے نکلی اور جھپٹ کر نقاب پوشوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے پہلے ہی وار میں اگلے نقاب پوش کا کام تمام کر دیا اور کسی ماہر شمشیر باز کی طرح سلیم پاشا پر حملہ آور ہوئی۔ سلیم پاشا اس کی پھرتی اور چابک دستی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک طبیب تھا، سپاہی نہ تھا، جبکہ سکینہ حشام کی بہو اور طاہر کی بیوی تھی۔ اس نے سکینہ کی جھپٹ پلٹ دیکھی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس سے پہلے
کہ وہ خود کو بچا کر پوری طرح پیچھے ہٹتا، سکینہ کا دیوانہ وار حملہ کام کر گیا اور سکینہ کی تلوار سلیم پاشا کے تلوار کے دستے پر پڑی اور اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹتی ہوئی فرش پر جا ٹکرائی۔ سلیم پاشا کسی ذبح ہوتی بکری کی طرح چیخا اور اپنا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے کی طرف بھاگا۔ اب وہ نہتا تھا۔ سکینہ اس کے پیچھے لپکی لیکن اس تک نہ پہنچ سکی کیونکہ عقب سے 3-4 نقاب پوشوں نے بیک وقت اس دلیر خاتون پر حملہ کر دیا تھا۔ سکینہ 3-4 تلواروں کو ایک ساتھ نہ روک سکی اور بری طرح زخمی ہو گئی۔ اس کا کندھا کٹ چکا تھا اور سر پر بھی تلوار کی کاری ضرب پڑی تھی۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ نقاب پوش اس بہادر عورت کی جانب سے مطمئن ہو کر طبیب سلیم پاشا کی مدد کو لپکے کیونکہ وہ درد کی شدت سے بری طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں باقی کے حملہ آور بھی اس کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے پورا گھر اچھی طرح چھان لیا تھا مگر گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ سلیم پاشا نے درد سے کراتے ہوئے کہا، اتنی جلدی باقی لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ پڑوس کے مکان میں گئے ہوں گے۔ تم فوراً آس پاس کے دونوں مکانوں پر حملہ کر دو۔ سلیم پاشا کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ باہر گلی میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ یہ سب لوگ چوکنے ہو گئے اور سلیم پاشا کی چھٹی حص خطرے کا الارم بجانے لگی۔ اس نے ایک لمحے کی دیر بھی مناسب نہ سمجھی اور باہر کی طرف لپکا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ وہ گلی میں پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک جانب سے گھڑ سوار سپاہی اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ سپاہیوں کا دستہ ان لوگوں کے سروں پر پہنچنے ہی والا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں بلانے کے لیے ہشام نے پڑوسیوں کے خادم کو روانہ کیا تھا۔ یہ آغا حسن کے سپاہی تھے۔ قاسم بن ہشام کے دوست آغا حسن نے دہشت گردوں کو مکان سے نکلتے دیکھا اور نعرے مارتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑا دوڑا دیا، لیکن سلیم پاشا کے سپاہی ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ان سے بھاگے۔ آغا حسن نے انہیں للکارتے ہوئے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا اور بہت جلد قاسم کے باپ اور بھابھی کے قاتلوں کو جا لیا۔ انہوں نے آن کی آن میں تمام دہشت گردوں کا صفایا کر دیا، لیکن سلیم پاشا نکل چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے باہر آیا تھا اور سب سے پہلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ آغا حسن دہشت گردوں سے نمٹ کر واپس لوٹ آیا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ کہیں ان دہشت گردوں نے قاسم کے اہل خانہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہی سوچتا ہوا وہ قاسم کے گھر میں داخل ہوا اور ڈیوڑی میں ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ قاسم کا باپ ہشام اپنی تلوار کے دستے کو مضبوطی سے پکڑے ڈیوڑی میں لہو لوہان پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بلا کا رعب تھا اور اس کے دائیں بائیں دہشت گردوں کی کئی لاشیں پڑی تھیں جنہیں اس اکیلے شخص اور اس کی بہو نے مل کر جہنم رسید کیا تھا۔ گھر میں موت کا سناٹا تھا اور ہر طرف خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ آغا حسن غمزدہ دل کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے بوڑھے ہشام کی لاش کو اٹھا لیا۔ اب وہ اندر کے کمروں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ قاسم کے اہل خانہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک خاتون کی لاش نظر آئی جس کا سر اور کندھا زخمی تھا اور باوقار خاتون بھی اپنی شمشیر اپنے ہاتھ میں لیے اوندے منہ پڑی تھی۔ کمرے میں ایک نقاب پوش کی لاش بھی پڑی تھی اور زمین پر خون ہی خون تھا۔ آغا حسن کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست قاسم کے گھر والوں کو نہ بچا سکا۔ گھر کا سامان بری طرح بکھرا پڑا تھا، ہر چیز پر لہو کے چینٹے تھے۔ وہ ابھی تک گمسم کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ہشام کی لاش ایک تخت پر رکھی اور اپنے ساتھیوں کو پورے مکان کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ اچانک اسے ایک نسوانی کراہ سنائی دی۔ یہ غالباً سکینہ کی آواز تھی۔ وہ اچھل کر زخمی کی جانب بھاگا، گویا خاتون ابھی تک زندہ تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا، اوندھی بڑی خاتون کو احتیاط کے ساتھ سیدھا کر دیا۔ سکینہ کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے آغا حسن کو دیکھا اور مدھم سی آواز میں کچھ بڑبڑائی۔ آغا حسن نے کہا، میں آغا حسن ہوں، قاسم کا دوست۔ بچے کہاں ہیں؟ اب سکینہ کے چہرے پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سر اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو آغا حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا
اور ایک سپاہی کو پانی لانے کے لیے کہا۔ سکینہ حسرت بری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ہونٹوں سے انتہائی مدھم اور نئیف آواز میں کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ آپ نے پہنچنے میں دیر کر دی، زندگی الوداع ہوا چاہتی ہے۔ بچے پڑوس کے گھر میں تھے، ہم نے خوب مقابلہ کیا۔ ابا جی شہید ہو چکے ہیں، بہت سے نقاب پوش تھے، ان کے سردار کو زخم۔ سکینہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ آغا حسن کا ساتھی پانی لے آیا تھا۔ آغا حسن پانی کا پیالہ سکینہ کے ہونٹوں سے لگانے لگا۔ کچھ پانی تڑپتی ہوئی سکینہ کے منہ میں گرا اور کچھ نیچے بہ گیا۔ پانی کے قطرے سکینہ کے حلق میں اترے تو وہ ایک بار پھر سنبھلی اور کہنے لگی، میرے بچے لے آؤ۔ بچے کہاں ہیں؟ آغا حسن نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پڑوس کے گھروں سے بچوں کو لے آئیں۔ سکینہ کو آغا حسن تسلی دینے لگا، بہادر خاتون، ہم سب سپاہی آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، آپ گھبرائیے مت، آپ صرف زخمی ہیں، میں ابھی آپ کو طبیب کے پاس لے چلتا ہوں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی، اسے اپنے زندہ بچ رہنے کی کوئی امید نہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے صحن میں قاسم کی ماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سکینہ کے بچے بھی آ گئے تھے۔ یہ بڑا دردناک سما تھا۔ عمر اور علی گمسم کمرے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے ہلدی کی طرح زرد ہو رہے تھے۔ ننھے عمر اور علی کی آنکھوں میں ایک انجانی سی حسرت اور معصومانہ یاس کی کیفیت تھی۔ ننھے عمر اور علی اپنی شہید ہوتی ماں سے ملنے جا رہے تھے۔ آغا حسن سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ بچے ماں کے پاس آ گئے اور ماں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ قاسم کی ماں بھی روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کسی خیال کے تحت آغا حسن نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایک آرام دہ بگی لے آؤ، ہم انہیں سب سے پہلے طبیب کے پاس لے چلتے ہیں۔ لیکن آغا حسن پوری طرح پر امید نہیں تھا۔ سپاہی بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ سکینہ نے بچوں کو دیکھا تو ایک ہاتھ اٹھا کر ان کے رخساروں کو چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ آج قاسم کے گھر میں کرب و بلا کا سما تھا۔ مارسی کی خادمہ ایک دہلیز میں بیٹھی سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اڑوس پڑوس کے مرد و خواتین بھی یہاں آ چکے تھے۔ اس مرتبہ سکینہ پر زیادہ دیر کے لیے غشی طاری ہوئی، اتنی دیر تک کہ سپاہی بگی لے کر آ گئے، اور پھر بہت ہی کم وقت میں سکینہ کو شہر کے بڑے طبیب سلیم پاشا کے مطب پر پہنچا دیا گیا۔ لیکن سلیم پاشا کا مطب بند تھا۔ آغا حسن نے کوچوان کو حکم دیا کہ وہ بگی کو سلیم پاشا کے گھر لے جائے۔ شہر میں بغاوت کی وجہ سے گلیاں اور بازار بند تھے۔ اکا دکا جو لوگ نظر آتے تھے ان کے چہروں پر خوف و ہراس اور دہشت دکھائی دیتی تھی۔ بالآخر سلیم پاشا کا گھر بھی آ گیا۔ سلیم پاشا گھر پر ہی موجود تھا، لیکن اس نے ناسازی طبیعت کے باعث زخمی خاتون کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آغا حسن کے لیے زبردستی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور سلیم پاشا کے خادم سے کہا، طبیب کو فوراً بلاؤ ورنہ سپاہی گھر میں گھس کر زبردستی کریں گے۔ تم جانتے ہو شہر میں بغاوت اور افراتفری کا عالم ہے، فوراً جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ خادم اندر کی طرف دوڑا۔ اسی اثنا میں سکینہ کو پھر ہوش آ گیا، لیکن اس مرتبہ اس کی سانسیں زیادہ تیزی سے اکھڑنے لگیں۔ اس کا سینہ بھی دگنی کی طرح چلنے لگا۔ شاید اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ آغا حسن نے سکینہ کی حالت دیکھی تو بے دھڑک سلیم پاشا کے گھر میں گھس گیا۔ سلیم پاشا پہلے ہی باہر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر بڑی سی پٹی بندی تھی اور چہرہ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا۔ اس کے قدم بھی انتہائی سست اور پورا جسم لاغر تھا۔ آغا حسن کی دھمکی سے وہ مریضہ کو دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ آغا حسن اسے لے کر تیزی کے ساتھ بگی میں لیٹی سکینہ کے پاس پہنچا، لیکن سکینہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سلیم کے ہوش اڑ گئے۔ جو عورت اس کی آنکھوں کے سامنے مر چکی تھی وہ پھر زندہ ہو کر اسی کے ہاتھوں تندرست ہونے کے لیے اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کے رہے سہے آواز جاتے رہے۔ اسے ایسے لگا جیسے مریضہ نہیں بلکہ موت اس کے سر پر آ چکی ہے۔ اس غیر متوقع اور اچانک ملاقات نے اس پر سکتہ ستاری کر دیا۔ وہ یک ٹک گھور گھور کر سکینہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں سکینہ کی جھکی ہوئی پلکیں اٹھیں۔ اس کی آنکھیں سلیم پاشا پر پڑیں۔ اگرچہ حملے کے وقت سلیم پاشا کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں دیکھ کر دم توڑتی ہوئی سکینہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے پوری قوت سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور ہاتھ اٹھا کر
انگلی کے اشارے سے سلیم پاشا سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسے شدت حیرت سے ایک زوردار ہچکی آئی اور اس نے دم توڑ دیا۔ آغا حسن کے لیے یہ معمہ عجیب تھا۔ اسے یوں لگا جیسے سکینہ آخری وقت میں طبیب کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ سکینہ طبیب کو پہچان چکی تھی۔ سکینہ نے آخری ہچکی لی تو آغا حسن کے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ وہ بے حد غمزدہ اور پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں وہ سلیم پاشا کی حالت پر غور نہ کر سکا۔ اس نے سپاہیوں کو سکینہ کی لاش لے جانے کا حکم دیا اور خود سر جھکائے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ قاسم اور طاہر واپس لوٹے تو ان کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ ان کا ہنستا بستا گھر شام غریباں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان کا بہادر اور شفیق باپ من و مٹی تلے دفن تھا، اور طاہر کی رفیقہ حیات، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی سکینہ بھی شہر خاموشیاں کی باشندہ بن چکی تھی۔ ننھے عمر اور علی اپنی ماں کی یاد میں رو رو کر ہلکان ہو گئے تھے۔ قاسم اور طاہر کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ سلطان مراد خان ثانی کو واپس لانے کے لیے ایدین گئے۔ انہوں نے سلطان کی خدمت میں دارالسلطنت میں بغاوت کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ سلطان فی الفور واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ سلطان کو تو گوشہ عزلت سے نکال کر ادرنا واپس لے آئے، لیکن اب شدت غم کی وجہ سے ان کا خود گوشہ عزلت میں جانے کا وقت تھا۔ قاسم کے ذہن سے غم کے بادل چھٹے تو غصے اور انتقام کے گھٹاٹوپ بادل چھا گئے۔ وہ ہر حال میں اپنی بھابھی اور باپ کے قاتل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آغا حسن نے اسے اس سانے کی تفصیلی سرگزشت سنائی تھی۔ اسے اپنے پڑوسیوں سے بھی ایک ایک بات معلوم ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اور مارسی کی خادمہ نے یہی بتایا تھا کہ حملہ آور نقاب پوش تھے، لیکن نہ جانے کیوں قاسم کے دل میں کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ اسے آغا حسن نے بتایا کہ اس کی بھابھی نے دم توڑتے وقت حملہ آوروں کے سردار کو زخمی کرنے کی بابت کہا تھا۔ آغا حسن سے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ طبیب سلیم پاشا نے اس کی بھابھی کا علاج کرنے میں دیر کر دی تھی، لیکن آغا حسن نے اسے سلیم پاشا کی حالت اور زخمی ہاتھ کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا تھا۔ قاسم سلیم پاشا کو پہلے ہی دل سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اسے یہ شک تھا کہ شہزادہ علاؤالدین کو سلیم پاشا کے ساتھ کوئی پراسرار نسبت تھی۔ وہ شب و روز اسی طرح کی سوچوں میں گم رہنے لگا۔ سلطان کے آنے سے ادرنا میں بغاوت پر یکدم قابو پا لیا گیا تھا۔ سلطان نے بغاوت کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو آتے ہی موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ اس نے بہت سے غیر ذمہ دار افسروں کو قید میں ڈال دیا اور یعنی چری کے بہت سے باغی سپاہیوں کو مجرم قرار دے کر قتل کروا دیا، اور بہت جلد ادرنا کا ماحول معمول پر آ گیا۔ لیکن سلطان کو بغاوت کے اصل تارپوت کی سمجھ نہ آ سکی۔ سلیم پاشا ابھی تک زندہ تھا اور اس کے ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ چکی تھیں اور وہ ابھی تک پوری طرح صحتیاب نہ ہوا تھا۔ سلطان نے کئی روز بعد قاسم کو بلوایا۔ اس نے قاسم کے اہل خانہ کی حادثاتی موت پر بے حد افسوس کا اظہار کیا اور اس کو ذمہ داری سونپی کہ وہ اس بغاوت کے اصل تارپوت کا سراغ لگائے۔ قاسم خود یہی چاہتا تھا کہ اسے سرکاری اختیارات مل جائیں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ سکے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر سرکاری سراغ رسان تھا۔ اس مرتبہ بہرام خان اس کے پورے محکمے کے ساتھ براہ راست قاسم کی ماتحتی میں تھا۔ محل میں معزول سلطان شہزادہ محمد نے بھی قاسم کو اپنی ہمدردی اور محبت کا یقین دلایا۔ سانے کے 21ویں روز قاسم کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ وہ ادرنا کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی ملاقات اربان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ادرنا کا ایک تنگ بازار تھا جہاں زیادہ تر لوہے اور لکڑی کے کاریگروں کی دکانیں تھیں۔ اس بازار میں شمشیریں، نیزے، تیر کمان اور دیگر جنگی ساز و سامان کے علاوہ روزمرہ کی چیزیں بھی تیار کی جاتی اور فروخت ہوتی تھیں۔ قاسم نے پہلی نظر میں ہی اربان کو پہچان لیا، لیکن اربان فوری طور پر قاسم کو نہ پہچان سکا۔ لیکن جب اس کی نظروں میں شناسائی کی جھلک نمودار ہوئی تو وہ فوراً کے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ قاسم نے سب سے پہلے تو اربان سے معذرت کی کہ وہ اپنی گناگوں مصروفیات کی بدولت اسے دوبارہ ملنے نہ آ سکا، اور پھر اس نے اربان سے دریافت کیا کہ وہ ادرنا میں ابھی تک کیا کر رہا ہے اور کہاں مقیم ہے۔ اربان نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، میں اسی بازار میں ایک بڑے آہن گھر کے پاس کام کرتا ہوں اور ادرنا ہی کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہوں۔
قاسم اچھی طرح جانتا تھا کہ اربان بے ضرر ہے، لیکن پھر بھی ایک یورپی اور عیسائی باشندہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اربان کی طرف سے شک پیدا ہوا۔ اس نے اربان کا مزید جائزہ لینے کے لیے کچھ کہنا ہی چاہا کہ اربان پہلے ہی بول پڑا، ارے دوست، تمہیں یہ سن کر حیرت اور خوشی ہوگی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور بغاوت کے دنوں میں جب میں گھر میں بند ہو کر رہ گیا تھا تو میں نے قرآن مجید پڑھنے کی بھی کوشش کی۔ حیرت انگیز، آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ اب تو آپ میرے دوست ہی نہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، لیکن یہ انقلاب کیسے آیا اور کس کی مہربانی سے؟ قاسم کے لہجے میں واقعی حیرت تھی، لیکن جب اسے اربان نے اپنے مہربان کا نام بتایا تو قاسم کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ اربان نے کہا تھا یہ انقلاب میری 9 مسلم بھتیجیوں عمیرہ اور مریم کے طفیل رونما ہوا ہے۔ میری بھتیجیاں بہت اچھی ہیں، وہ ہود اور ان کا باپ عباس بھی حال ہی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم سب قرآن حکیم پڑھنا چاہتے تھے، اب ہم نے اپنے لیے ایک استاد کا انتظام کر لیا ہے، تم کبھی ہمارے گھر آؤ نا۔ قاسم کو یہ خبر سن کر ایسے لگا جیسے یکدم وہ ہوا میں اٹھ گیا ہو، مارے حیرت کے اس کی زبان سے الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ خمیرہ اور مریم اور عباس کو وہ جانتا تھا، بلکہ یہ نام اس کے اپنے ہی تجویز کردہ تھے۔ وہ بوسنیا کی شہزادی کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے پہلے ہی دن یعنی جری کے ایک 5000 سالار کے ساتھ ٹکرانا چاہا تھا۔ وہ مریم اور بوڑھے عباس کو بھی نہ بھول سکتا تھا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ یہ لوگ کب اور کیسے ادرنا آ نکلے تھے، اور یہی نہیں کہ ادرنا آ پہنچے تھے، بلکہ اربان اور یہ سب ایک ساتھ ادرنا کے ایک محلے میں مقیم تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور اسے اپنی لا علمی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اربان کو لے کر ایک قہوہ میں جا بیٹھا اور دیر تک اس کے ساتھ بوسنیائی مہمانوں کے موضوع پر باتیں کرتا رہا۔ اربان نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک عجیب و غریب منجنیق جسے توپ کہا جائے گا مسلم سپاہ کے لیے بنانا چاہتا تھا اور سلطان سے ملنے کا خواہشمند تھا۔ قاسم کے لیے یہ تمام خبریں نئی اور حیران کن تھیں۔ اس نے اربان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے کل ہی سلطان کی خدمت میں لے جائے گا۔ اس نے اربان سے اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا اور یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ وہ اب سیدھا کسرے سلطانی میں سلطان مراد خان کے ساتھ اربان کی جدید توپ کے سلسلے میں ملنے جائے گا اور سلطان سے کل کے لیے ملاقات کا وقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک طویل ملاقات کے بعد وہ قہوہ خانے سے اٹھا اور کسرے سلطانی کی جانب چل دیا۔ قاسم نے سلطان کو اربان کے بارے میں بتایا تو سلطان کی باتیں کھل گئیں اور اسے اربان سے ملنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہوا۔ قاسم تو کل کا وقت لینے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن سلطان کل تک صبر نہ کر سکا۔ اس نے قاسم کو محل میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور قاسم سے اربان کا پتہ حاصل کر کے اپنے خاص ہرکارے اربان کو عزت کے ساتھ محل میں لانے کے لیے دوڑا دیے۔ قاسم نے اربان کی بابت تو سلطان کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن بوسنیائی شہزادی اور عباس کا مطلق ذکر نہ کیا۔ نہ جانے اس میں قاسم کی کیا مصلحت تھی۔ قاسم سلطان کی ہدایت کے مطابق محل میں ٹھہر کر اربان کا انتظار کرنے لگا۔ بہت کم وقت گزرا تھا کہ عظیم آہنگار اربان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ سلطان مراد خان ثانی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ سلطان کا دیوان خاص تھا، جہاں اس وقت سلطان عظیم آہنگار اربان اور قاسم بن حشام موجود تھے۔ اربان کے چہرے پر اس طرح اچانک بلائے جانے سے کسی قدر حیرت تو تھی، لیکن خوف یا مروبیت کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ سلطان نے اس آہنگر کا اٹھ کر استقبال کیا تو آہنگر اربان کی آنکھوں میں پہلی بار شدید حیرت کی چمک نظر آئی۔ وہ عیسائیت کے شہنشاہ کیسر قسطنطنیہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کے سلطان کو دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ اس نے سوچا، کیا بادشاہ بادشاہوں کے علاوہ بھی کسی کا اٹھ کر استقبال کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایک درویش صفت بادشاہ ہے۔ اربان خود بھی فلسفی اور درویش مزاج شخص تھا، چنانچہ اس نے سلطان کی مسکراہٹ میں اپنے لیے اپنائیت اور الفت محسوس کی۔ سلطان نے اربان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا، ہم اپنے معزز مہمان سے ناراض ہیں، کیونکہ قسطنطنیہ کا عظیم آہنگر ہمارے دارالسلطنت میں گزشتہ 4 ماہ سے موجود ہے، لیکن ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا۔
اربان نے جواب میں سلطان مراد خان ثانی سے ایک عجیب بات کہتی۔ اس نے کہا، ہم ذوق سلطانی سمجھتے ہیں، یہ کلونوں سے بہل جایا کرتا ہے۔ خانہ بدوشیوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جس کی خدمت میں وہ حاضری دیں۔ مجھے ظلم سے نفرت ہے، اس لیے میں ظلم کو مٹانے کی غرض سے اسلامی افواج کی خاطر ایک تاریخ ساز اسلحہ ایجاد کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر بے پرواہ ہے ان انعامات و کرامات سے جو ایسے فنکاروں کو سلطان دیا کرتے ہیں۔ سلطان کے لیے ایک آہنگر کی یہ باتیں جن میں گہری معاونیت تھی، لیکن سلطان ایک درویش آدمی تھا۔ اس نے کسی بات کا برا نہ منایا، بلکہ کسی قدر خفیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم جانتے ہیں شاہی انعامات معزز آہنگر کے فن کی قیمت نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی شاہی انعامات ذل سبحانی کا عطیہ ہوتے ہیں جنہیں فخر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اس مرتبہ بھی سلطان کو ایک سچے درویش کا انوکھا جواب سننا پڑا۔ سلطان معظم، انعام تو ہم آپ کو دیں گے، اور فی الحقیقت ہمارے انعام کو ہی رہتی دنیا تک ذل سبحانی کا عطیہ سمجھا جائے گا۔ وہ ہیرے جواہرات جو ایک سلطان کسی فنکار کو بخشش کرتا ہے، چند ماہ یا چند سال بھی باقی نہیں رہتے، لیکن وہ انعام جو ہم سلطنت عثمانیوں کو بخشیں گے ہزاروں سال تک سلطنت عثمانیہ کے لیے فخر و مباحت کا باعث رہے گا۔ اب سلطان کی آنکھوں میں آہن گر کے لیے تحسین کے جذبات امڑ آئے۔ اس کے چہرے پر سلطانی غصے کی ایک لکیر بھی نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اربان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، زہ نصیب، ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے معزز فنکار کا انعام بصر و چشم قبول کریں گے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ ہم نے اتنے عظیم فنکار کو اپنے حضور طلب کر کے غلطی کی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم فن کے اس شہنشاہ کے حضور خود حاضر ہوتے۔ ہمیں آپ کی باتیں بے حد پسند آئی ہیں، اور ہم نے آپ کی توپ کے بارے میں بھی سن لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جدید اسلحہ کو سلطنت کے خزانے سے تیار کریں۔ ہم آج ہی ایک کارخانہ بنانے کا حکم جاری کرتے ہیں جہاں آپ اپنی نگرانی میں ہر طرح کا ساز و سامان نصب کروائیں۔ قاسم کے لیے سلطان اور اربان کے مابین ہونے والی گفتگو دلچسپ بھی تھی اور پرلطف بھی۔ اسے اربان کی جرأت گفتار پر بھی حیرت تھی اور سلطان کی فیاضی پر بھی، لیکن ابھی وہ اس گفتگو کا مزہ لے ہی رہا تھا کہ شاہی دربار نے حاضر ہو کر اس کی تمام حسیات یکدم بیدار کر دیں، کیونکہ شاہی دربار نے سلطان سے کورنش بجا لانے کے بعد کہا، سلطان معظم، طبیب سلیم پاشا طویل علالت کے بعد شرف قدم بوسی کے لیے آیا ہے۔ قاسم کے لیے طبیب سلیم پاشا کا نام عجیب سنسنی کا حامل تھا۔ یہی شخص تھا جس نے اس کی پیاری بھابھی کا بروقت علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ شخص کب علیل ہوا اور کب صحتیاب۔ ہاں، البتہ اس نے کئی روز سے طبیب سلیم پاشا کی شکل نہ دیکھی تھی۔ اب دربار نے سلیم پاشا کا نام لیا تو قاسم کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اس نے سرکاری سراغ رساں بننے کے بعد اپنی حکمت عملی میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ کسی وقت اس شخص کا دودھ اربا معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آج اتفاق سے سلیم پاشا اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سلیم پاشا دیوان خاص میں داخل ہوا تو اس کا سر فرط ادب سے جھکا ہوا تھا۔ وہ سلطان کے حضور پہنچتے پہنچتے کمر تک جھک گیا، لیکن جو ہی اس نے سر اپنا اوپر اٹھایا تو اس کی نظر قاسم بن ہشام پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے پیروں پر بری طرح لڑکھڑایا اور دیوان خاص کے فرش پر گرتے گرتے بچا۔ سلطان اور اربان نے اس کی حرکت کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ سلیم پاشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ غیر ارادی طور پر اپنے زخمی ہاتھ کو جو پٹی سے باندھ رکھا تھا بار بار چھو رہا تھا، اپنی قبا میں چھپانے کی کوشش بھی کرنے لگا۔ اسی حرکت سے اس کی بد نصیبی کا آغاز ہوا، کیونکہ قاسم کے لیے اس کا زخمی ہاتھ بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ قاسم کو وہ بات یاد آئی کہ ایک غیر جنگجو طبیب کا ہاتھ کیسی زخمی ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اپنی بھابھی کے آخری جملے گونجنے لگے جو اس نے آغا حسن سے سنے تھے۔ اس کی بھابھی نے جان دیتے وقت کہا تھا کہ اس نے نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا۔ یہی بات اسے سلیم پاشا کا ہاتھ دیکھ کر کیوں یاد آئی؟ اس کا دماغ سنسنانے لگا اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے آغا حسن کا بتایا ہوا اپنی شہید بھابھی کا آخری وقت پوری طرح یاد آنے لگا۔ جب اس کی بھابھی نے طبیب سلیم پاشا کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا
اور انگلی کا اشارہ کر کے کوئی بات کہنے کی کوشش کی تھی۔